کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد رک جائے گا؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل انصاف فراہم کرنے پہ آ گئی ہے. اب یہ ان کے مابین کھلی جنگ ہے. شہباز شریف صاحب نے پرسوں کون سا کشتہ فولاد کھا لیا ہے کہ اب وہ آرٹیکل 6 لگا لیں گے. ان 8 ججوں کی آپ نے بات بھی نہیں ماننی جن میں سے ایک آئندہ کا چیف جسٹس ہے. یہ حکومت کیوں چلاؤ گے؟ تاڑ کو ویسے ہی نہیں چلتی پئی. آج ہی سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور آج ہی امریکی سفیر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. کرائسس جو ہے وہ اس جانب بڑھ رہا ہے جہاں پر تم نہ رہا میں نہ رہا. 8 ججز نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو 8 فروری کو منتخب ہوئے ہیں اور بضد ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں، ہماری وابستگی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو انہیں تحریک انصاف کے رکن نمبر 1 شمار کیا جائے. اور جب آپ نے ان کو یہ شمار کر لیا تو اس تناسب سے آپ انہیں خواتین اور غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے مختص جو نشستیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں وہ دے اور آگے بڑھے. یہ ہے فیصلہ ابھی تک سپریم کورٹ کا. یہ تو ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے دے دیا. کیا یہ پاکستان کے آئینی تقاضوں کو پورا کرتا ہے یہ فیصلہ؟ یہ فیصلہ کرنا میرا نہ حق ہے نہ اتھارٹی. نہیں. آپ ایک شہری ہیں، آپ پاکستانی شہری ہیں نا، تو پاکستانی شہری کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کل سے بات ہو رہی ہے کہ منی بجٹ لانا پڑے کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنے وہ نہیں پورے کر پائی ہے یہ ٹیکس جمع کرنے کے ٹارگٹ نہیں پورے کر پائی. تو میں تو یہ سوچ میں بیٹھا ہوں اگر پاکستانی کی بات کریں ویسے ٹیکس فائل کر لیجئے 30 سپٹمبر لاسٹ. بھائی میں کر چکا ہوں لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عام پاکستانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ شخشقے ہیں ہماری اشرافیہ کے. جمہوری اقدار مضبوط. کون سی جمہوری اقدار ہے؟ کون سی جمہوری اقدار جو اس پارلیمان کو چلاتی ہے سر؟ کون سی پارلیمان جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ آتے ہیں جہاں قانون سازی ہوتی ہے؟ جہاں رات کو پولیس گھس کے کہتی ہے ادھر آ تو 10 نمبری کا تو مطلوب ہے. یہ پارلیمان چھوڑو یار، کسی باوقار اداروں کی بات کرو. اور میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ باندھتے ہوئے، بدقسمتی سے ہماری اعلیٰ ترین عدالت بھی اس راستے پہ جا رہی ہے. جی آگے بتائیے. آپ نے اس فیصلے کو بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں نستعلیق قسم کی اردو میں بیان فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. وہی کیا آپ نے اس قوم کو بتایا کہ یہ تو فیصلہ سنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں؟ کیا وہ پٹیشنر تھی؟ نہیں، انہیں کیا ضرورت؟ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا فیصلہ نہیں، یہ انوکھا فیصلہ نہیں. کیوں؟ وہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آئینی کا آرٹیکل ہے 187. اس کا کیا یہ کہتا ہے کہ جی مکمل انصاف فراہم کرو، اور یہ کہتا ہے کہ مکمل انصاف پاکستان کے آئین کے مطابق کرو. جی ہاں. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ تو میں بھائی مکمل انصاف فراہم کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ججز نے کیا دیا. مکمل انصاف فراہم کرنے میں اور ڈکٹیٹرشپ میں بڑا فرق ہے نصرت صاحب، سمجھیے اس بات کو. اس فیصلے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل انصاف فراہم کرنے پہ آ گئی ہے تو آپ کو اس میں دقت کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. میں صرف آئین کا علم بردار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف فراہم کرے پر آئین کی چھتری میں رہتے ہوئے. اس فیصلے میں اگر میں عمل درآمد کرتا ہوں تو میں آپ کو واضح آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ عمل درآمد کریں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حکومت وقت کرتی ہے تو حکومت جانے اس کا کام جانے. تو حکومت وقت کو 2 آئینی آرٹیکلز کو وائلیٹ کرنا پڑے گا. 51 کا سب سیکشن 6 جو کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے اور 106 جو کہ صوبائی اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے. اگر میں یہ نشستیں دیتا ہوں نصرت صاحب تو وہ لوگ جنہوں نے 3 دن کے اندر اپنی افیلیشن دینی تھی کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے وہ بھی تو آئین کہتا ہے نا. تو آج میں اگر 5 مہینے بعد اس کو ریورس کروں گا تو 51 اور 106 کا آرٹیکل کیسے وائلیٹ؟ اب آپ جو ہے نا مجھے قانون پہ لیکچر نہ دیں. نہیں دے رہا میں آپ کو. میں آپ کو صرف عام آدمی کے طور پر بتاتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قوانین یہ نارملی جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان میں کامن سینس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جس کو نیچرل جسٹس آپ کہیں. اسی لیے شاید اس کو کامن لا بھی کہا جاتا ہے شاید. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. یو آر رائٹ. اب بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ہمارے ہاں انتخابات ہوئے. ان انتخابات سے قبل یہ طے کیا گیا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی اگریسو کیمپین کی کہ یہ جو ہمارے ہاں فرض کیا جاتا ہے کہ جی ان پڑھ معاشرہ ہے، لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں اور انہوں نے ان کی حمایت میں ووٹ ڈالے. ٹھیک ہے نا. اس پہ تو
آپ کو پاکستانی عوام کی بصیرت کو سلام پیش کرنا چاہیے. اب اس کے بعد بھی آپ کیوں بضد ہیں کہ آپ انہیں آزاد کہتے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں عاقل بالغ مسلمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تحریک انصاف ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ برسر عام جب کہہ رہے ہیں. 13 جنوری کی رات کو 11 بجے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا، تو یہ پاکستان کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت مامے بنے ہوئے ہیں وہ سارے کا ماہر قانون ہے. پتہ ہے آپ کو جو اس وقت پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے وہ سارے تگڑے وکیل ہیں، کروڑوں میں فیس لیتے ہیں. وہ کیا ان کی عقل کام نہیں کر رہی اپنی تھی؟ جماعت سے فیس تو نہیں لیتے نا ارے یار. بابا ہے تو قانون دان ہی نا. تو قانون وہ کوئی دان- نصرت جاوید تو نہیں ہے یا اسد چودھری تو نہیں جن کو قانون کا الف بے نہیں پتا. وہ یہ ماہر قانون کس چیز کے ماہر قانون ہے کہ یہ 13 جنوری کے فیصلے کو جا کے چیلنج کرتے؟ کسی عدالت میں گئے کہ مجھ سے میرا پارٹی حق چھین لیا گیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جو میرے آگے پوری تقریر کر رہے ہیں، اس تقریر سے کرنے سے کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد رک جائے گا؟ آپ کی میں تقریر آپ کو سے ایک بات بتاؤں، نہیں، آپ کی تقریر سے مجھے یہ بتائیے. مجھے شرمندگی ہوئی ہے یہ فیصلہ پڑھ کے. ہوتے رہے، مجھے بھی بڑی ہوئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل قرار دیا گیا تھا. میں نے ساری میں تو اس کی ایک پروسیڈنگ میں شریک تھا لاہور سے لے کر ابھی تک. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی محمد خان جنید صاحب کی حکومت تو غلط توڑی گئی تھی، لیکن اب چونکہ نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، چونکہ اسلم بیگ کا پیغام پہنچا تھا کہ خبردار اگر وہ اسمبلی ریسٹور کی. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا جب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے تیزی سے فیصلے سناتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کی وہ حکومت بحال کی تھی جو کہ توڑی تھی غلام اسحاق خان نے. لیکن اس کے بعد پھر کاکڑ فارمولہ آ گیا تھا تو صدر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے بھی، اور نئے انتخاب ہو گئے. میں اس وقت بھی بہت شرمندہ ہوا تھا اور میں اب بھی بہت شرمندہ ہوں گا. جب اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا تب بھی، نہ ہونے کی صورت میں درآمد نہیں ہو سکتا تو تب بھی شرمندہ ہوں گا. تب کیوں شرمندہ؟ تو ہمارے مقدر میں شرمندہ ہونا اس میں لکھا ہے. ریویو پیٹیشن جائے گی نا، تو یہ معزز جج صاحبان اور پاکستان تحریک انصاف کے مہان وکلا کھڑے ہو کے ان دو آئین کے جو آرٹیکل ہیں 51 اور 106 اس کا بھی تو حوالہ دے دیں گے نا کہ اس کو الیکشن میرے پیارے ایک بات مجھے کلیئرلی بتاؤ، ایک عام انسان کی صورت میں سر کیا 25 اکتوبر کو نظر بظاہر اس وقت کے جو آئین اور قانون ہے تو قاضی صاحب گھر جا رہے ہیں ریٹائر ہو کر؟ ہیلو، ہاں اس وقت کے تحت تو جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ 8 ججز عزت مآب ججز انشاءاللہ آئندہ 3-4 سال کے لیے سپریم کورٹ میں ہی بیٹھے ہوں گے. اب ان 8 ججوں کی آپ نے بات بھی نہیں ماننی، جن میں سے ایک آئندہ کا چیف جسٹس ہے. یہ حکومت کی میں چلاؤ گے تاڑ کو ویسے ہی نہیں چلتی بھائی. ہیلو، نہیں میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں. نہیں میں ایک آپ ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں نا، تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. میں سر آپ کی بات مان لے تو فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا. عدنان حیدر اس 51 اور 106 کے تحت امیدوار نامزد نامینیٹ ہو گیا، اس نے حلف اٹھا لیا صوبائی میں بھی اور نیشنل میں بھی. اب اس کو بھی تو حق ہے کہ وہ کورٹ چلا جائے کہ مجھے کیوں نکالا. تو جائیں نا، ابھی تک وہ سٹے لے آئیں گے. اور کون گیا ابھی تک تحریک انصاف سے؟ نہ کوئی تو چلا. تحریک انصاف نہیں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آئے تھے انہی کی سیٹیں جائیں گی نا. وہ مخصوص بھائی وہ تو انہوں نے قانون میں لکھا ہے نا بابو، انہوں نے وہ بنیاد ہی ختم کر دی نا میری جان. سپریم کورٹ اپنے 70 صفحات کے اکثریتی فیصلہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب ہم نے مکمل انصاف فراہم کرنے کی ٹانی ہے. یہ مکمل انصاف جو ہے وہ اور کسی کو اگر اس ملک میں نصیب نہیں ہوا تو باقی سیاستدان جلن کا شکار کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہ چلو یار کبھی تو دیر آلویز از فرسٹ ٹائم. مثال کے طور پر میں تمہیں بتاؤں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ آیا ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ تا حیات نا اہلی نہیں بنتی تھی، نا فار ہسٹورک ریکارڈ یہ صادق بھی نہیں ہے اور امین بھی نہیں ہے. اس لیے انہیں سزا ہوئی تھی 5 سال کے لیے. نہیں اس لیے انہیں لیکن جی وہ زیادتی ہے. یہ غالباً ایک ٹرم 5 سال کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، مکمل انصاف تو نہیں ہوا. اچھا یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، اسی سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا نا کہ جی وہ بھٹو صاحب کو جو سزا سنائی تھی اس میں کچھ تھا گڑبڑ، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا. ٹھیک ہے، یہ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح آپ جو کر رہے ہیں اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو یا نہ ہو، کسی کی سزا جزا نہیں ہوگی. مارا جائے گا تو غریب کا بچہ مارا جائے گا. اگر کسی پر یہ فرض کرو اگر یہ ہونا ہے کہ جی اس کا حکم عدولی جو کہ نظر بظاہر حکومت آخر تک اڑی دکھائے گی کہ نہ اس پر بہت بڑا جواز ہے. یہ کیا
یہ والا وہی جو آپ جو قانونی ذرائع لے رہے ہیں. وہ تو دھیمے انسان ہے اعظم ندیر تارڑ صاحب, نہیں تو آج تو پرخچے اڑا دینے چاہیے تھے. ان گھروں کو تگڑا کو گرنی گاما پلوان پیدا کر دو انہوں نے بنا لو وزیر قانون. نہیں ان کی کریے, چھوڑو نا, ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ بہرحال آج وہ امریکی سفیر بھی گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس, تو خالی وہ یعنی کہ چکر چھولے تو نہیں کھان گیا سن جو آپ غلام رسول کے آدمی ملتے. نہیں سنا ہے کہ وہاں برنچ تھا کوئی, یعنی دیسی مرغی بھی تھی, ایسے پاوے بھی پے حسن کا, وہ پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں پائے. کھایا. بہت شوق سے کھاتے ہیں نا میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب. وہ تو 90s سے نہیں کھاتے, انہیں تو یورک ایسڈ کا ایشو ہے. وہ تو نہیں, میاں نواز شریف میاں نواز شریف کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سنا جب وزیر اعظم تھے تو ہیلی کاپٹر جاتا تھا ان کے. وہ کہنے کو جو مرضی کہہ لو, میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری تمام تر یعنی کہ تنقید کے باوجود. اچھا, وہ کیوں گئے تھے؟ دیکھیے نا, عجیب حسین اتفاق ہوتا ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور آج ہی امریکی سفیر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ تو ساتھی طور پہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے ہو گیا, حادثے بھی ہو ہی جاتے ہیں, ایسے اچانک کوئی ہو جاتے ہیں, لیکن حسین اتفاق ہو اب گیا. میں یہاں بیٹھ کے کوئی اور یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا؟ میں یہی چاہتا تھا کہ بتائیں کیا ڈسکس ہوا. نہیں میں نے وہاں پہ نہیں کھولا ہے سن بگ کا, میں نے بتایا یا میری کوئی ہے ہی نہیں. میں صرف آپ کی خدمت. نواز شریف اور امریکی سفیر کی ملاقات میں کس کا ذکر ہوا تھا؟ اس موقع پر امریکی سفیر کا ایکٹیو ہونا میرا خیال ہے یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ یہ بھاپ رہے ہیں کہ ملک میں جو کرائسس جو ہے وہ اس جانب بڑھ رہا ہے جہاں پر تو نہ رہا میں نہ رہا. کیونکہ اگر سپریم کورٹ باہم دست و گریباں ہو جائے پھر تشریح تو انہوں نے کرنی ہے نا. وہ کہیں کہ یہ دو اختلافی نوٹ جنہوں نے لکھے ان کی زبان اور لہجہ بھی غلط ہے, انہوں نے بلکہ اکسایا ہے ایک آئینی ادارے کو کہ ہمارے حکم پر عمل نہ کرو. اچھا, اس میں میں آتا ہوں, جو نواز شریف صاحب کی اور امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی اس میں عمران خان صاحب ٹاپک کا حصہ تھے, گفتگو کا حصہ تھے. میں نے کہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. میں ایسے بات تم سے پوچھ رہا ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ خالی انہوں نے کیا چکر چھولے کتوں آئے نے پوچھا انہوں نے ڈونلڈ بلوم نے. وہ تو میں نے نہیں پوچھا, غلام رسول دے جس سے تمہیں غلام رسول صاحب نہیں, تو وہاں آپ کوئی نہیں ملتے اس کی دکان پہ چکر چھولے. لیکن بہرحال انہوں نے تو کہیں سے کر لیے ہوں گے یہ چکر چھولے سن, یا پتہ نہیں ویسے یہ نہیں چکر چھولے سن کی گسن. نہیں, عمران خان کا اور پھر ایکسپلین کیا ہوگا نواز شریف اور جو بلوم صاحب کی بلوم صاحب کی ملاقات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مین. یہ میں نہیں کہہ رہا جی, میں نے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زیر بحث نہ آئے ہوں. اور اسی طرح یہ بات کیا ممکن ہے کہ اس برنچ میٹنگ میں آج کا فیصلہ نہ ڈسکس ہو؟ وہ تو اس امریکی سفیر کو کیا لینا دینا. اللہ اکبر. جی پیسے کتوں لینے جی 26 نو وہ تو آئی ایف تو لینا. ادھر میں یہ ڈیسائزو بورڈ کس کا ہے, ویٹو پار والا؟ وہ تو امریکہ کے پاس. ہاں, تو یہ اسی کا سفیر کیا تھا. میں ایسے احتیاطاً آپ کو بتاؤں, ڈونلڈ بلوم آخری خبریں آنے تک اس ملک کے سفیر ہے. 10-12 منٹ کی ملاقات میں اتنی باتیں ڈسکس ہوئی بھی کہ نہیں, 10-12 منٹ کی تو نہیں ہوئی. کافی میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں تو یار بات سنو میری, اتنی دیر میں تو بندہ اگر واقعی وہ بیچارے نے اگر یعنی فرض کر کہ اگر اس نے یعنی پاوے انگلیوں کو وہی بولنا نہیں ایسا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دیکھو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ بھی آنا ذرا جلدی کریں. لوگوں کو کنفیوز مت کرو. بات بڑی سیدھی سادی ہے کہ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ نے رہنا ہے, عدالت نے رہنا ہے, میں دوبارہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں, عدالت نے رہنا ہے, سپریم کورٹ نے رہنا ہے, موجودہ آئینی نظام نے برقرار رہنا ہے, تو یہ 8 جج جو ہے عزت مآب یہ اکثریت میں ہیں. تو ان کا ایک فیصلہ نہیں مانو گے تو روزانہ کے فیصلے آتے رہیں گے اسی حوالے سے, جیسے آج ہی جیسے کبھی وہ بنی تھی یعنی پروسیجر کمیٹی کہ جی وہ آئے تو جی ان کو لگانے کے لیے. اچھا, بڑی تالیاں ہم نے بجائی تھیں یار, شفافیت ہونی چاہیے. یہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی مانی ہوتی ہے کہ عدنان صاحب آج گئے, میں کہا یہ انہوں نے دوسرے دن لگا لیا. میں گیا انہیں ماڑا, وہ پڑا ہوا ہے, وہ کوئی اس پہ سو موٹر نہیں. تو بڑی اچھی بات تھی, تالیاں بجائیں, ہم سب بہت خوش ہوئے. کبھی شفافیت کے لیے اسی کو پھر خود ہی تبدیل کر دیا. وہ تو آرڈیننس آیا اس میں, اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے. اور حالانکہ اس آرڈیننس کے خلاف ہی قاضی صاحب بھی اپنی ججمنٹ بھی دیتے تھے کہ واقعی جی پارلیمان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ انہوں نے اب یہ خط لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے, وہ اس کا اجلاس ہوا تو ظاہر ہے اس میں پہلے تو یہ تھا نا
کہ جی جب کوئی از خود نوٹس لینا ہوگا سپریم کورٹ نے تو اس کا فیصلہ کہ کون سا میٹر لیا جائے تو چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے، پھر دا پوئنی یعنی کہ جو جی سینئر موسٹ جج یعنی آئندہ ہونے والا چیف جسٹس، اور تیسرے پھر سینئر وہ تھے منیب صاحب. اب یہ جسٹس منیب صاحب کوئی تھوڑے سے اس میں وہ یعنی اب جو آرڈیننس آیا تھا ویکینڈ پہ اس کے تحت اب یہ کسی بھی جج ہوا یہ کہ اکثریت سے محروم ہو گئے نظر بظاہر چیف جسٹس صاحب نا، جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی سہولت کے لیے اپیرنٹلی نظر بظاہر. تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی چیف جسٹس بااختیار تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اب دوبارہ سے وہ بااختیار ہو گیا. اب یہ دوبارہ جو ہے آپ قاضی فائز عیسیٰ عمر بندیال ہو گئے، جہاں سے چلی تھی کہانی وہیں آ گئی. اچھا اب یہ کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وطن عزیز میں جمہوریت نام کی شفافیت نام پہ پخ ظاہر مت کیا کرو، یہ فیصلہ کرو کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ فل اختیار کے ساتھ بیٹھے. اللہ بھلا کرے آپ کا. انہوں نے یہ سمجھ آئی آپ کو. اب انہوں نے 63 پہ اب یہ انہوں نے کیا وہ اب مقدمہ لگایا 30 تاریخ کو کہ ابھی 63 ہے. اب 63 ہے جی. ابھی تک یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف تو فیصلہ یہ ہوا کہ نہ تو آپ کا ووٹ گنا جائے گا اور نہ آپ کی رکنیت رہے گی. اب لطیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو پھر آپ کو نااہل کیوں قرار مطلب آپ سے گناہ سرزد ہوگا تو. لیکن لکھنے والوں کیونکہ تشریح ان کا حق ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں. لکھنے والوں نے تشریح والوں نے یہ تشریح والوں نے. اب یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی، شاید کچھ وقت گزر جائے ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو آپ آج کا دن یاد کر کے کہو گے ہاں یار نصرت کہہ رہا تھا اس ملک میں اپریل 2022 سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ نام نہاد تحریری آئین ورکیبل نہیں ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایسا نہیں، ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے. لیکن آپ یہی اچھا انسرٹنٹی پیدا کر. اب یہ کس نے تشریح کی تھی؟ ورنہ تو بڑا آسان تھا، یوں ہوا جی اوپر آئے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. درست. اچھا تحریک عدم اعتماد جو ہے آئین میں ہے یا نہیں؟ اس کو کس نے رد کیا؟ قاسم سوری نے یوں پھینکا. پھر اسی عدالت عظمیٰ نے اس کو اڑایا. عدالت نے کیا کہا؟ اسی عدالت عظمیٰ نے اس کو اڑایا. غیر آئینی عمل ہے. ہاں کہا. تو اے آرٹیکل 6 کو یاد کرنے والے قاسم سوری کا کیا کیا؟ وہ میرا قصور نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو پکڑیے. اچھا اے شہباز شریف صاحب نے پرسوں کون سا کشتہ فولاد کھا لیا ہے کہ اب وہ آرٹیکل 6 لگا لیں گے؟ آپ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ قوم کو ڈراتے ہیں، میں امید دلاتا ہوں. آپ نے کہا کہ مت لگوائے، ثبوت سے مارفین بیچنے والوں سے پرہیز کریں. میں ثبوت سے بات کرتا ہوں ناظرین. انہوں نے بتائیے آرٹیکل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ ہی نے پڑھا جی. تو یہ آئین کی بحالی اور آئین کی مضبوطی کا ایک نشانی ہے نا کہ جسٹس وہ منصور یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بڑھاؤ اسی آرڈیننس پہ جس کے تحت اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بتلا گیا ہے. نہیں تو اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریٹن آئین ہے اس کی ایگزسٹنس ہے بھائی. اگر کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی میں شاہ صاحب سے بھی جان کی ایمان پاتے ہوئے عرض کروں گا، انہیں پتا کہ میں تو اب اکثریت میں ہوں تو وہ ہمیشہ کہیں گے روز بلایا کرو ہر بات. اسی لیے تو کہتا ہوں ایک بندے کی ڈکٹیٹرشپ دیکھو ہم ویسے بھی ہم بلیو کرتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیون جج ہے سینئر ترین جج ان کا یہ لیٹر کسی وقت نہیں رکھتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ رکھے گا نا 25 کے بعد، ابھی بھی کرے گا. ابھی بھی مثال کے طور پر اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ جو آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ کرے تو کیا اس کا ووٹ گنا جائے گا اور اس پھر اہل وہ نا اہل بھی ہوگا یا نہیں؟ یہ 30 کو فیصلہ یہ ریویو ہونا ہے، یہ 30 کو ہونا ہے. اب یہ اوریجنل فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے عالی جناب عزت مآب جسٹس منیب اختر صاحب نے. اب جو کمیٹی بنائی ہے شاہ صاحب کے بغیر چیف جسٹس صاحب نے، اس میں ان کو نہیں رکھا گیا. شاہ صاحب کے بغیر نہیں ہے. نہیں وہ نہیں گئے. شاہ صاحب ہیں وہ خود نہیں گئے. بابا نہیں، شاہ صاحب نے کہا کہ میں مندرجہ ذیل، انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے نا جس میں انہوں نے وجوہات گنوائی ہے. ٹھیک ہے کہ چونکہ اس کی حیت جو ہے وہ بدل دی گئی ہے کمیٹی کی. ٹھیک ہے. میں صرف تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابو کہ ججوں کی ایک دوسرے پہ اب جب یہ ٹوکرے اچھالنا شروع ہو گئے ہیں